بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ موٹیو اسلام کی طرف سے آپ کو میرا سلام پہنچے۔ حضور غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث پاک کو بڑے معجزات سے بھی نوازا۔ غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا مصلی پہ بیٹھ کے، تو میرے مالک نے پھر پوچھا کہ اے عبد القادر اب کچھ مانگ لے، کوئی بات کر لے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مالک، جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے، اے مالک تو بھی اس سے فضل کرنا اور بغیر توبہ کے اسے موت نہ دینا۔ تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا نام لے گا، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو شیخ بحر و بر کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ اعلان فرمایا نا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، تو خراسان کے جنگلوں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے، تو وہ وہاں بیٹھ کے اعلان کرنے لگے کہ اے غوث پاک، صرف گردن پر ہی کیوں، آپ میری آنکھوں پہ بھی قدم رکھ دیں، میرے سر پہ بھی قدم رکھ دیں۔ اللہ نے اولیاء کو بڑا اعزاز دیا ہے، اولیاء اللہ کی بڑی شان ہے، اس لیے آپ بھی اپنی نسبت اللہ والوں سے مضبوط رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پیار کریں، آپ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سے پیار کریں، آپ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری سے پیار کریں، آپ غوث پاک جیلانی سے پیار کریں، آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کا تذکرہ سنیں۔ اب تو نا پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلاف۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ طرح طرح کے فتوے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اب قرآن و سنت سے بھی زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور قرآن و سنت میں جو کچھ موجود ہے، کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت سے کیا مراد لیتے ہیں؟ آپ کی نظر میں اس آیت کا کیا معنی ہے؟ آپ نے تو اپنی باتوں کی حد تک ملیا میٹ کر دیا سارا کچھ، اور پوری مہم چلی ہے اس کے خلاف۔ ارے ہوش کے ناخن لیں، اللہ کے بندوں سے پیار کریں، اس لیے کہ میرے کریم محبوب نے فرمایا ہے کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری نے رسول پاک سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار کرے لیکن ویسے عمل نہ کرے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے کریم محبوب فرمانے لگے کہ اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا نا جیسا کہ جو محبت کرنے والے لوگوں سے کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ بندہ نیک ہے، راہ راست پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے پہ کرم فرمائے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ان بندوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملا علی فرماتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے اتنی کرامتیں سنی نہیں ہیں جتنی اللہ نے غوث پاک کو عطا فرمائی ہیں۔ رب کریم نے ان کو درجہ دیا ہے، وقار دیا ہے، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی ہے، اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا ہے، اللہ نے ان پر اپنا خاص فضل فرمایا ہے۔ ایک تاجر تھا جو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، ہر جگہ جہاں نیک کام میں ضرورت ہوتی وہ مدد کو پہنچتا۔ ایک دن بغداد میں اور بھی درویش گزرے ہیں جن کا نام شیخ حماد ہے۔ شیخ حماد اللہ کے بہت بڑی ولی گزرے ہیں، تو وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا اور ان سے جا کے عرض کرنے لگا کہ شیخ صاحب میرے لیے دعا کر دیں، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے۔ تو آگے سے شیخ حماد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو صبح بتاؤں گا۔
رات ہوئی تو شیخ حماد جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے استخارہ کیا۔ صبح ہوئی تو وہ تاجر دوبارہ شیخ حماد سے ملا تو اللہ کے درویش نے کہا کہ نہ جانا، تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور وہاں سے سیدھا سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور غوث پاک سے جا کے فرمانے لگا کہ حضور اب تو میں وہاں پر اپنا قافلہ بھیج چکا ہوں، سامان میرا وہاں پر پڑا ہے، اگر میں جاؤں گا نہیں، پیسے ادا نہیں کروں گا تو مجھے سامان نہیں ملے گا اور مجھے خسارہ ہو جائے گا، لہٰذا مہربانی فرمائیں۔ تو اس تاجر کے کہنے پہ غوث پاک نے مراقبہ کیا۔ غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا، اللہ خیر کرے گا۔ وہ تاجر غوث پاک کے کہنے پہ چلا گیا، اس نے پیمنٹ دی، مال لیا، واپس آیا تو کافی لمبا سفر تھا اور راستے میں ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ سو رہا تھا کہ اس نے سوتے ہوئے خواب دیکھا، اور کیا دیکھتا ہے کہ خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا، پھر مجھے قتل کیا، اور جب میری گردن پہ انہوں نے خنجر چلایا نا، کیونکہ میں تو پہلے خواب دیکھ رہا تھا، تو وہ تاجر کہتا ہے کہ میری فوراً آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو چونکہ میں سہم گیا تھا، اسی وقت میں نے فوراً رخت سفر باندھا، میں نے سر پٹ گھوڑے دوڑائے اور میں وہاں سے اتنا تیز بھاگا کہ میں صبح سویرے بغداد پہنچ گیا۔ میرے دل میں ارادہ تھا کہ میں سب سے پہلے غوث اعظم کے پاس جاؤں گا، لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے میری شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے میرا چہرہ دیکھا کہ میں پریشان تھا تو شیخ حماد مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمانے لگے بھائی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، اور مسکرا کے کہنے لگے کہ تیرا پیر بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، جب تو گیا ہے نا تو تیرے پیر نے تیرے جانے کے بعد تیرے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور وہ کام جو حقیقت میں تیرے ساتھ ہونا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے تیرے پیر کی دعا سے تیرے اسی کام کو خواب بنا دیا ہے۔ اب میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کے سامنے ایک حدیث کا حوالہ رکھنے لگا ہوں۔ اب یہاں یہ سننے والے لوگ کہیں گے کہ جی مرنے والا بھی بچ جاتا ہے، عمر بھی کبھی بڑی ہے، تو سنیں، مشکات کی حدیث ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ رزق بھی بڑھ جائے اور عمر بھی لمبی ہو تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل جاتی ہے۔ ایک دفعہ نا ایک شخص حضرت غوث پاک کے پاس آیا تھا اور آ کے کہنے لگا کہ اے غوث پاک آپ کی ولایت کس طرح کی ہے؟ تو آپ نے اپنی ایڑی کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے کہ جب تک کسی بندے کو میری ایڑی نہ لگے تب تک اس کو ولایت ملتی نہیں ہے۔ تم میری ولایت کی بات کرتے ہو، جب تک میں کسی بندے کو مہر نہ لگاؤں اللہ اس کو ولی ہی نہیں بناتا۔ اسی وجہ سے شیخ سعدی بول پڑے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ غوث پاک فرمانے لگے کہ مصطفیٰ کریم مجھے فرمانے لگے کہ اے غوث پاک اپنا منہ تو کھولو ذرا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضور کے کہنے پہ میں نے اپنا منہ کھولا، حضور نے 7 دفعہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور حضور فرمانے لگے کہ اب تم بولتے جانا، میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے اور فرمانے لگے عبد القادر منہ کھولنا، تو میں نے ان کے کہنے پہ اپنا منہ کھول دیا اور انہوں نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں 6 دفعہ ڈالا۔ تو میں چونکہ خواب میں تھا تو میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے 6 دفعہ میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا ہے، تو جواب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا، حضور نے اگر 7 دفعہ ڈالا ہے تو میں نے 6 دفعہ اس لیے ڈالا ہے کہ میں حضور کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا۔ صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر نہیں ہیں، تو کیسے نبی پاک کے برابر بن گیا ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مسجد اور میں نے اس میں بیٹھ کے اپنی تقریر شروع کی، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ فرماتے ہیں کہ پہلے مسجد چھوٹی سی تھی، پھر مسجد بڑی ہو گئی اور لوگوں کا مجمع اور بڑھ گیا۔ فرماتے ہیں پھر جامعہ مسجد میں مجمع وہاں بھی کم پڑنے لگا، پھر بغداد کی عیدگاہ، بعد میں پھر وہ عیدگاہ بھی بھر گئی، آخر کار صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ غوث پاک کے مجمع میں 70,000 لوگ شریک ہوتے تھے،
اور علماء اس دور کے کاغذ قلم پاس رکھ کے بیٹھا کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ غوث پاک تقریر میں کچھ تفسیری باتیں کریں گے تو ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو یہ کرامت دی تھی کہ آپ بغیر سپیکر کے بولتے تھے، اور جتنی آواز مجمع میں پہلے بندے تک جاتی تھی نا، اتنی آواز اسی مجمع میں بیٹھے آخری بندے تک بھی پہنچا کرتی تھی۔ ایک دفعہ غوث پاک خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے کہ اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ ان کا آدھا پانی سے بھیگ گیا۔ تو شاگرد پاس بیٹھے تھے، انہوں نے غوث پاک سے پوچھا کہ اے مرشد پاک، یہ کیا ہے؟ ادھر تو پانی بھی کوئی نہیں ہے اور آپ کا آدھا ہاتھ پانی سے بھی بھیگ گیا ہے۔ تو غوث پاک اپنے طالب علموں سے کہنے لگے کہ خاموشی سے چپ کر کے پڑھو۔ تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے، تو جہاں غوث پاک بیٹھے تھے وہاں ایک قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے تھے۔ حضور غوث پاک کے سامنے کھڑے ہو گئے آ کے سارے، اور کہنے لگے کہ حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی ہے۔ تو آگے سے وہ شاگرد کہنے لگے کہ حضور ہوا کیا ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ کشتی میں بیٹھے تھے، کشتی ڈوبنے لگی، اور ہم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے ہاتھ یہاں بیٹھ کے لگایا ہے، اور جب کہ ہماری ڈوبی کشتی کو پانی سے باہر نکال دی ہے۔ اس وجہ سے میں آپ سے التماس کروں گا کہ اللہ والوں کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ عقیدت کے جذبے اپنائیں، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔